اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ ناظرین، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے اشعار میں نے جمہوریت کے بارے میں پڑھے، ان سب کے مطابق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جمہوری نظام کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اب جیسے ان اشعار کو ہی دیکھ لیں کہ جس میں اقبال جمہوری نظام پر روشنی ڈالتے ہوئے تنقید کر رہے ہیں کہ ہر جگہ، ہر شخص، ہر ملک جمہوریت کو پسند کر رہا ہے اور اس کو بہترین طرز حکومت سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ کوئی قابل تعریف حکومتی نظام نہیں ہے، کیونکہ اس کا سب سے بڑا نقص ہی یہی ہے کہ اس میں انسان کی عقل، اس کی اخلاق کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ خیر، تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے شعر میں علامہ اقبال کسی راز کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ کسی یورپی فلسفی نے بیان کیا ہے۔ ویسے تو یہ جمہوری نظام مغربیوں نے ہی ساری دنیا کو دیا ہے، مگر پھر بھی وہاں کے مفکر نے بھی اس جمہوری طرز حکومت کو زیادہ خاص پسند نہیں کیا۔ پھر اگلے شعر میں وہ راز جس کو یورپی فلسفی نے بیان کیا ہے اس کے بارے میں بتایا، وہ یہ ہے کہ جمہوریت ایک ایسی طرز حکومت کا نام ہے جہاں حق و صداقت کی بات نہیں ہوتی، بلکہ وہاں اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ اکثریت کس طرف ہے۔ جیسے کہ 50% سے زیادہ رکن جس طرف ہو جائیں، حکومت اسی کی ہو جاتی ہے، اب چاہے وہ اوصاف کے لحاظ سے شیطان فطرت ہی کیوں نہ رکھتے ہوں، ملک دشمن ہی کیوں نہ ہوں، یعنی منتخب شدہ ارکان گنے جاتے ہیں کہ کدھر کم ہیں، کدھر زیادہ ہیں، مگر ان کی اصل سیرت، ان کے نظریات کو نہیں دیکھا جاتا۔ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ 10 عقل مند آدمی 1000 بلکہ 1,00,000 بیوقوفوں پر فوقیت رکھتے ہیں، مگر جمہوری نظام میں یہ دیکھا نہیں جاتا کہ وہ اعلیٰ اخلاق 10% کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ 90% لوگ کیا کہتے ہیں، چاہے ان میں ایک بھی عقل مند نہ ہو۔ یعنی انسانوں کو شمار کیا جاتا ہے، گنا جاتا ہے، مگر ان کی قابلیت، اخلاق کی کوئی قیمت نہیں۔ تو اب ایسا حکومتی نظام نہ صرف مسلمانیت کے بلکہ انسانیت کے بھی خلاف ہوا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔